السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم لیکچر نمبر 7 اور 8 میں خوش آمدید۔ امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور جو پچھلے لیکچر ہیں وہ بھی مفید ثابت ہوئے ہوں گے، تو گزارش ہے کہ ان سے استفادہ ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویڈیو لیکچر نمبر 7 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، کتاب الرحیق المختوم۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر نمبر 6 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ 11 نبوی کو یعنی 11ویں سال نبوی کو یثرب کے 6 جوان مکہ آتے ہیں موسم حج میں، اور ان کی پیغمبر ختم مطلب سے ملاقات ہوتی ہے۔ آفٹر دیٹ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور یثرب چلے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پہلی بیعت عقبہ، ٹھیک ہے، یہ اسی سے مربوط ہے۔ بات یہ ہے کہ 12 نبوی کو یہ جو 6 افراد جو 11 نبوی کو یثرب سے آئے اور مسلمان ہو کے چلے گئے تھے، یہ سارے خزرج کے تھے، قبیلہ خزرج کے 6 جوان تھے۔ تو ان میں سے 5 دوبارہ آتے ہیں مکہ، اور یہ 7 نئے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد ہوتی ہے 12، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 موسم حج میں مکہ آتے ہیں، اور ان 6 کے نام تو میں نے پہلے لیکچر نمبر 6 میں نے لکھا تھا، تو باقی ان 7 کا نام میں جلدی لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ ان 7 میں سے فرسٹ تھے معاذ بن حارث، نمبر 2 تھے ذکوان بن عبد القیس، نمبر 3 ہے عبادہ بن صامت، نمبر 4 ہے یزید بن ثعلبہ، نمبر 5 ہے عباس بن عبادہ، نمبر 6 ہے ابو الہیثم بن التحیان، اور نمبر 7 ہے عویم بن ساعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ 7 وہ ہیں جو 12 نبوی کو ان پریویس 6 جن میں سے 5 آئے ہیں ان کے علاوہ یہ 7 بھی آتے ہیں۔ ان 6 میں سے 5 آتے ہیں، ایک شخص نہیں آتا ہے، ان کا نام ہے حضرت حارث بن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی 5 آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ان کے ساتھ 7 یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل ان کی تعداد ہو گئی 12، ٹھیک ہے۔ 5 وہی پریویس میں سے، 7 نئے۔ تو یہ 12 مکہ تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بھی جو نئے آتے ہیں ان میں سے 2 اوس کے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ان میں سے تقریباً کیا کہتے ہیں جو بلکہ 12 تھے، 10 خزرج کے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹوٹل ہو گئے 12۔ تو یہ 12 مکہ میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، عقبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو عقبہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ عقبہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مکہ اور مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی گزرگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ عقبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو 12 افراد مکہ سے آئے ہیں، جن میں سے 2 اوس کے ہیں اور 10 خزرج کے ہیں، یہ آتے ہیں پیغمبر ختم مرتبت سے کیا کرتے ہیں؟ بیعت لیتے ہیں۔ پیغمبر ختم مرتبت سے بیعت کرتے ہیں، پیغمبر ان سے بیعت لیتے ہیں۔ پیغمبر کس چیز پہ ان سے بیعت لیتے ہیں؟ تو پیغمبر ختم مرتبت نے جن باتوں پہ ان سے بیعت لی، نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو
ये यानी पैगंबर ने इनसे कहा कि इन बातों पर मुझसे बेअत लो, तो उन्होंने बेअत की इन बातों पर। पहली बात थी कि भाई अपने औलाद को कत्ल नहीं करना। नंबर 2 क्या था? शिरक नहीं करना। नंबर 3 था कि चोरी नहीं करना, ठीक है। नंबर 4 जिस पर बेअत ली उन्होंने वो था जिना नहीं करना। नंबर 5 बहतान नहीं बांधना किसी पर। और नंबर 6 जिस पर पैगंबर ने बेअत ली वो थी कि मेरी नाफरमानी नहीं करना, मैं जो हुक्म दूं उसकी नाफरमानी कभी भी नहीं करना। तो इन 6 बातों पर इन 12 अफराद से पैगंबर खत्म मरतबत ने बेअत ली, ठीक है। जो ही बेअत पूरी हो गई तो पैगंबर खत्म मरतबत ने, क्योंकि बेअत भी ली और अब हज का मौसम भी खत्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफीर मदीने की तरफ यानी यस्रिब की तरफ क्या किया? रवाना किया। कौन था वो पहला क्या कहते हैं पैगंबर खत्म मरतबत का सफीर? वो थे जनाब मुसअब बिन उमैर। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से सफीर बनाकर मदीने की तरफ रवाना किया, इन 12 के साथ जिन्होंने पैगंबर खत्म मरतबत से बेअत की, जो 7 बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की, ठीक है। तो पैगंबर खत्म मरतबत से जब उन्होंने बेअत की और हजरत मुसअब बिन उमैर को रवाना किया, तो हजरत मुसअब बिन उमैर इनके साथ निकलते हैं और यस्रिब में पहुंचकर सबसे पहले जिसके घर पर हजरत मुसअब बिन उमैर कयाम करते हैं उनका नाम है हजरत असअद बिन जुरारा। इनके घर पर हजरत मुसअब बिन उमैर कयाम करते हैं और वहां पर दीनी अहकाम, दीनी पैगाम पहुंचाने में, तबलीग में मसरूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हजरत मुसअब बिन उमैर को लक़ब दिया जाता है मुक़री का। मुक़री क्या कहते हैं? मुक़री यानी जिसके मानी है पढ़ाने वाला, यानी कि दीन के अहकाम वहां पर पढ़ाते थे, कलाम इलाही इनको पढ़ के सुनाते थे, इस वजह से इनको मुक़री का लक़ब दिया, ठीक है। और इन्होंने बेहतरीन और जबरदस्त वहां पर तबलीग की और इनके तबलीग के नमूनों में से एक नमूना जो वाक़या इस किताब में डिटेल जिक्र किया है वो है हजरत उसैद और हजरत सअद का वाक़या। देखिए ये वाक़या बहुत तवील है। बहरहाल खुलासा कलाम है इस वाक़े का कि एक दिन हजरत सअद बिन जुरारा और हजरत मुसअब बिन उमैर किसी गांव में चले जाते हैं, तो वहां पर ये दोनों के कबीले के सरदार हैं, उसैद और सअद बिन जुरारा, ठीक है। तो जब तो ये दोनों किसी कौम पर बैठे हुए होते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या कहते हैं सअद बिन जुरारा और मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं, तो ये सअद उसैद पे क्या करता है? हुक्म करता है, उसैद जाके इनको बताओ कि खामखा हमारे यहाँ के जो कम अक्ल लोग हैं उनको बेवकूफ मत बनाएं, हमारे इस यानी यस्रिब से चले जाएं। तो ये गुस्से में कुछ हथियार उठा के आता है डायरेक्टली किसके पास? उसैद आता है हजरत मुसअब बिन उमैर के पास और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, हम हमारे लोग क्यों बेवकूफ बना रहे हो एक नया दिन लेकर। तो हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठोगे? तो उसैद कहते हैं कि बात तो तुम्हारी माकूल है, ठीक है मैं बैठता हूँ। तो थोड़ी देर जब बैठते हैं तो हजरत मुसअब बिन उमैर इनको कुरान सुनाना शुरू कर देते हैं, दीन अहकाम और खुदा के बारे में, क़यामत के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये पिघल जाते हैं, ये वहीं से ही मुसलमान होते हैं। खुलासा कलाम किए जाते हैं असद के पास, इसी तरह से इनका पूरा खानदान क्या हो जाता है? मुसलमान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाक़या था, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसी से ये जो हजरत असद और उसैद और सअद था इनका पूरा कबीला मुसलमान हुआ सिवाय एक शख्स के जिसका नाम है उसैरम, ठीक है। ये मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन ये भी मुसलमान होते हैं, लेकिन कब? जंग उहुद के वक्त, ठीक है। जंग उहुद के वक्त ये मुसलमान हो जाते हैं ये भी। बहरहाल इनका सारा खानदान क्या हो जाता है? मुसलमान हो जाता है। तो कहा जाता है कि अगले साल यानी कि 13वें साल नबवी हजरत मुसअब बिन उमैर कामयाबी के साथ हज के मौसम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और पैगंबर खत्म मरतबत को पूरा यस्रिब का जो हाल अहवाल है वहां के लोगों के बारे में पूरा बयान करते हैं। अच्छा जी,
تو ان کے ساتھ اب یہ پہلی بیعت عقبہ کو میں ہٹا دوں، اس لیے اب ہم لکھتے ہیں دوسری بیعت عقبہ۔ حضرت مصعب بن عمیر جو سفیر بن کے گئے تھے یہ کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور یہ اسی یعنی 13ویں سال نبوی کو موسم حج میں یثرب سے کتنے بندوں کو لے کے آتے ہیں؟ 70 افراد کو، ٹھیک ہے۔ 70 افراد میں 73 بلکہ 70 افراد کے ساتھ، بلکہ 70 سے زیادہ افراد کو لے کر حج پہ آتے ہیں۔ ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 73 مرد تھے، ٹھیک ہے، اور 2 کیا تھی؟ عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس یعنی 75 کے قریب پہ ان کی تعداد تھی، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے 70 کہا ہے اور بعض نے 75 کہا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ 75 وہ اس طرح سے کہ 73 مرد تھے 2 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے 70 کہا ہے اس میں مرد عورتوں کا وہ ڈیفرینسیشن کلیریفیکیشن نہیں دیا ہے، لیکن جنہوں نے 75 کہا ہے انہوں نے اس کتاب کے مطابق 70 مرد اور 2 عورتیں ان کو لے کر حضرت مصعب بن عمیر مکہ میں 13ویں سال نبوی کو حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر خاتم مرتبہ ان سے بیعت لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بیعت کو دوسری بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں اور عقبہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ پہلے کو عقبہ صغریٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عقبہ کو عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تعداد زیادہ تھے اور اس میں 12 تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کتنے ہیں؟ 75 نے یہاں پر بیعت کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیعت کے دفعات کیا تھے؟ کس بات پر پیغمبر خاتم مرتبہ نے ان سے بیعت لی؟ بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت کبریٰ یا دوسری بیعت عقبہ میں کن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی؟ نمبر 1، پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے، ٹھیک ہے۔ جب میں جنگ کو بلاؤں، جنگ کے لیے بلاؤں یا کسی کام کے لیے بلاؤں تو سستی نہیں دکھانی، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان باتوں پر پیغمبر خاتم مرتبہ نے ان سے کیا لی؟ بیعت لی۔ نمبر 2 کہا جس پر آپ نے بیعت لی وہ تھی اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے والوں کی ملامت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ملامت کیے بغیر سب نے خدا کی راہ میں اگر جان مال جس چیز کی ضرورت پڑے سب نے حاضر ہونا ہے، اس بات پر بیعت لی۔ نمبر 3 تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑے تنگی کا بہانہ نہیں کرنا، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، ہر حال میں مال تم لوگ خرچ کرو گے، اس پر بیعت تھی۔ نمبر 4 فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اس بات پر بیعت لی۔ اور نمبر 5 پانچویں دفعات میں سے جو 5ویں پوائنٹ ہے وہ ہے اگر، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اگر میں تمہارے پاس آؤں تو سب مل کر میری کیا کرو گے؟ حفاظت کرو گے۔ پیغمبر نے اس بات پر بیعت لی ان یثرب والوں سے، بھئی تم لوگ ابھی آ کر یہاں پر اسلام تو ایکسپٹ کیا، مجھے رسول ایکسپٹ کیا، خدا پرست بنے، لیکن یہاں پر مکہ کی فضا میرے لیے تنگ ہے۔ جب میں مدینہ آؤں، جیسے کہ تم لوگ کی خواہش ہے کہ میں وہاں آؤں، تو تم لوگوں نے جب میں وہاں پر آؤں تو میری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، میری حفاظت کرو گے، پروٹیکشن کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو ان 5 باتوں پر آپ ختم مرتبہ میں ان 75 مکہ سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ نے کیا کی؟ بیعت لی۔ جو ہی بیعت لی تو آپ نے 12 نقیب مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی اپنی قوم کا ایک نقیب مقرر کریں جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس پر 12 نقیب انہوں نے مقرر کیے، 9 خزرج میں سے، ٹھیک ہے، اور 3 اوس کے، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ یہ جن پر بیعت کی ہے اگر کوئی ان کو بریک کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ نقیب ہوں گے، یہ سردار ہوں گے، یہ جوابو ہوں گے، ٹھیک ہے میرے پاس۔
تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو 9 خضر کے جو نقیب مقرر ہوئے وہ کون کون تھے. ان کا نام میں جلدی لکھتا ہوں, آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا یہ نوٹ کریں. نمبر 1 ہے اسعد بن زرارہ. نمبر 2 ہے سعد بن ربیع آئین ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے عبداللہ بن رواحہ. نمبر 4 ہے رافع بن مالک. نمبر 5 ہے برامہ بن معروف. نمبر 6 ہے عبداللہ بن عمر. نمبر 7 ہے عبادہ بن صامت. اور نمبر 8 ہے سعد بن عبادہ. اور نمبر 9 ہے منذر بن عمر. یہ 9 نقیب کس کے ہیں جی؟ خضرج کے ہیں. اور باقی جو اوس کی جو 3 نقیب انہوں نے مقرر کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان میں سے نمبر 1 ہے اسید بن حذیر. نمبر 2 ہے سعد بن خیثمہ. نمبر 3 ہے رافع بن عبد المنذر. ٹھیک ٹھیک, 3 اوس کے ہو گئے, 9 کیا ہے خضرج ہو گئے. تو یہ 12 نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے مقرر کیے بھئی یہ ہمارے ہر قبیلے کے کیا ہوں گے, یہ جواب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا ان نقبہ سے کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ کیا کہتے ہیں تمام معاملات کے کفیل بھی تم لوگ ہو. ٹھیک ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے حواری حضرت عیسیٰ کی جانب سے اپنے قبیلوں کے کیا تھے کفیل تھے, اسی طرح تم لوگ میری طرف سے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے قبیلوں کے تمام معاملات میں تم لوگ کیا ہو, کفیل ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اب یہ بیعت تو آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی, تو اتنے میں کسی شیطان کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اس کو جب پتہ چلا تو وہ جاتا ہے کہاں پر, پہاڑ کے اوپر. ٹھیک ہے. پہاڑ کے اوپر جا کے آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ مکہ والوں, محمد تم سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے, یہاں پر سب جمع ہیں. جب یہ آواز قریش نے سنی, قریش کو خبر ہوئی, تو قریش نے کیا کیا, جو یثرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے حج پر, ان کے خیموں پر یہ کیا پڑے, ٹوٹ پڑے. جب وہاں پر گئے اور شدید احتجاج کی قریش نے خیموں کے پاس جا کے, تو جو یثرب کے لوگ خیموں میں تھے ان کو تو نہیں پتا تھا, کیونکہ یہ جو بیعت ہے ابو سالم کی یہ تو مخفیانہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو پتا نہیں تھی. تو جو خیمے میں جو یثرب کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا قسم کھایا, انہوں نے قسم کھائی ان کے خداؤں کے ساتھ. تو قریش تو اطمینان ہو گیا بھائی یہ تو ابھی تک اگر یہ مسلمان ہوتے تو یہ ہمارے خدا کے نام کے ساتھ قسم نہیں کھاتے. تو یہ مطمئن ہو گئے قریش یہاں سے کیا ہو جاتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں جب ان کو خبر کی یقین ہوئی, تب تک تو یثرب کا جو قافلہ تھا وہ حج ختم ہو کر بھی وہاں مکہ سے نکل چکا تھا. لیکن پھر بھی قریش والوں نے پیچھے مطلب لوگوں کو چھوڑا اور کوئی بھی ہاتھ نہ آ سکا سوائے حضرت سعد بن عبادہ. ٹھیک ہے. ان کو یہ پکڑتے ہیں اور لے کر مکہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ تھا, یہاں تک بات ہوئی بیعت عقبہ, دوسری بیعت عقبہ تک ایک کلیئر ہو گیا. اوکے, اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ہجرت کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹاپک دیا گیا ہے, اس کو مٹا دو. اوکے جی, ٹاپک دیا ہوا جی ہجرت کے ہراول دستے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی, یہ ہجرت کے لیے سبب بنی, کیونکہ راستہ ہموار ہوا, بڑی تعداد کے لوگوں نے آ کے آپ سے بیعت کی, نقبہ مقرر کیے 12. ٹھیک ہے. تو اب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بھی بعض میں ہجرت کی گئی. اب میں سے کچھ نمونے یہاں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے مہاجر جس نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی وہ تھے حضرت ابو سلمہ. ٹھیک ہے. ان کے ہمراہ ان کی بیوی اور بچے بھی تھے. یہ بیعت ثانیہ سے پہلے 1 سال پہلے انہوں نے آلریڈی ہجرت کی تھی, یعنی 12 سال نبوی میں. تو یہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت صہیب
حضرت صہیب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا سارا مال گھر مال سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے ہجرت کی. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کی فوری بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے کی, اس کے بعد حضرت عیاش, ٹھیک ہے, اس کے بعد حشام. بہرحال اس طرح دیگر نمونے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک ہوتے ہوئے اب جو ہجرت کا جو راستہ ہے سب نے تیزی کے ساتھ پکڑا, کیونکہ مدینہ مکہ میں تو ان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی. ہر طرف سے اذیتیں, جو قریش کی جو پارلیمنٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا لیکچر نمبر 5 میں کہ 25 افراد پر جن کا جو سربراہ تھا ابو لہب تھا, وہ طرح طرح کی اذیتیں شروع ہوئی تھی مسلمانوں کو. تو لہٰذا جب یثرب نزدیک ہے اور وہاں پر کوئی بھی سختی نہیں ہے اور وہاں کے لوگ بھی تعاون کرنے کے تیار ہیں, تو یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر قریش کی ایک پارلیمنٹ جس کو ہم نے نام دیا تھا شاید دوسرے لیکچر میں دار الندوہ. ٹھیک ہے. دار الندوہ میں ان کی ایک قریش نے دوبارہ ایک میٹنگ بلایا. ٹھیک ہے. کیوں؟ تو جب دیکھتے بھائی مسلمان ہجرت کر کے قریش کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور جس جگہ پہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہ تو یثرب ہے. اوکے. اور جب مسلمان یثرب جائیں تو قریش کے لیے 2 خطرات تھے. ٹھیک ہے. قریش کے لیے 2 خطرات تھے. وہ خطرات کیا تھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو اوس و خزرج ہیں یہ دونوں کیا ہیں, یہ 2 قبیلے ہیں, وہ بہت جنگجو ہے. ٹھیک ہے. اگر اوس و خزرج یہ اگر مسلمانوں سے ملتے ہیں اور اگر قریش سے جنگ ہوتی ہے تو ان کو یقین تھا کہ ہم ہاریں گے. یہ ان کو ایک خطرہ تھا. دوسرا خطرہ کیا تھا بھائی, کیونکہ مکہ والوں کی جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینے سے تھا. ٹھیک ہے. اگر یہ مسلمان سارے وہاں جائیں اور اوس خزرج کو اپنے کنٹرول میں لیں تو پھر ہمارا تجارتی راستہ تو بند ہوگا, پھر تو ہماری معیشت بھی کافی گر جائے گی. تو یہ 2 خطرات قریش کو کیا ہوئے, لاحق ہوئے. لہٰذا انہوں نے یعنی بیعت عقبہ کے 2.5 ماہ بعد, ٹھیک ہے, 26 صفر 14 نبوی جمعرات کے دن ایک اجتماع منعقد کیا. کہاں پر؟ دار الندوہ میں. ٹھیک ہے. جس پہ قبائل قریش کے نمایاں چہرے, اپنی اس کو پوائنٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ دار الندوہ میں قریش کے کن قبیلوں کے کون سے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اپنی بات کرتا ہوں. اس میٹنگ میں دار الندوہ میں سب سے پہلے ابو جہل, کس سے ہے یہ؟ بنی مخزوم سے. اس کے بعد نمبر 2 ہے جبیر بن مطعم یا اسی طرح حارث بن عامر. ٹھیک ہے. یہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی نوفل بن عبد مناف. اس کے بعد نمبر 3 ہے شیبہ بن ربیعہ یا اسی طرح ابو سفیان. یہ کس قبیلے سے ہیں؟ بنی عبد الشمس ہے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 4 ہے نذر بن حارث. ٹھیک ہے. یہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی عبد الدار. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 5 ہے اچھا جی امیہ بن خلف. یہ کس سے ہے؟ بنی جمح. ٹھیک ہے. اسی طرح یا کیا کہتے ہیں ابو بختری ہے, زمعہ بن اسود ہیں, یہ کس سے ہے؟ بنو اسد سے ہیں. اسی طرح نبی بن حجاج, یہ کس قبیلے سے؟ بنی سہم سے ہیں. اور انہی کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی جڑتی ہے جو تھا شیطان ابلیس. ٹھیک ہے. جو مشہور تھا کس کے نام سے؟ شیخ النجد کے نام سے, شیخ نجدی کے نام سے. یہ شیطان بھی آ کر ان کے دار الندوہ کی اس میٹنگ میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اب بحث شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بحث کیا شروع ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے اب مشورے لینا شروع کیا ان سارے سردار تھے بڑے بڑے قبیلوں کے. تو سب سے پہلے مشورہ دیا ابو الاسود نے. اس نے تجویز تھی ابو اسود. ٹھیک ہے. اس نے کیا تجویز دی؟ اس نے تجویز دی کہ بھئی ہم محمد کو جلا وطن کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو شیطان صاحب یہاں پر موجود تھا, شیخ نجد. اس نے کہا کہ یہ کوئی خاص مشورہ نہیں ہے. اس نے ریجیکٹ کیا.
ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ عبایا پہن کے بڑے ترتیب سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا مشورہ دیا ابو البختری نے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد کو ہم سیڑھیوں سے جگہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو لوہے اور زنجیروں سے ہم جگڑ کر کیا کریں گے، اس کو قید کر دیں گے. پھر شیخ ناصر نے کہا کہ یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں. اسی طرح بہر مشورے دیتے گئے. آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی ہم محمد کو سب مل کر کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے. کس طرح قتل کر دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک تگڑا جوان آئے، ٹھیک ہے، اور سب کے ہاتھوں میں تلوار ہو، اور سب مل کر کیا کریں گے، ان پر محمد پر ٹوٹ پڑیں گے، اور سب مل کر ہم کیا کریں گے، قتل کریں گے. اس طرح سے کیا ہوگا، تمام قبیلوں کا ہاتھ محمد کے خون سے رنگین ہوگا. اور یہ جو بنی مطلب اور بنو عبد مناف ہیں، یہ ہر قبیلے سے نہیں لڑ سکتے. اگر ہمارے جو سابق قبیلے ہیں ان میں سے ایک شخص ہے کہ محمد کو قتل کرتا ہے تو بنی مطلب اور بنو ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے. جب ہم سب قبائل کے ایک ایک فرد سب مل کے اس جرم میں یہ جرم کریں گے تو ہم سب سے تو یہ دو قبیلے تو نہیں لڑ سکتے ہیں. تو جب اس نے یہ مشورہ دیا تو شیخ اللہ نے کہا کہ آفرین، یہ مشورہ کیا ہے، یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. تو بہرحال اس میٹنگ میں یہی طے پایا کہ ہم سب مل کر کیا کریں گے، پیغمبر کو محمد کو کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے کیا کرتے ہیں، پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. کہ جب مشرکین نے قرارداد طے کی تو جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں دشمنوں کے پلاننگ سے. تو پھر ساتھ میں پیغمبر ختم کو جبریل امین حکم دیتے ہیں کہ آپ ہجرت کریں، اور ہجرت کا وقت بھی مقرر کیا کہ کس وقت آپ نے نکلنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو اپنے گھر سے نکلے اور ابوبکر کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خبر تھی کہ رات کا انتظار کریں، آج رات ہم نے ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کیا ہو جاتا ہے، گھیراؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ مشرکین نے قرارداد طے کی تھی اور وہاں پر 11 سردار مقرر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جس میں ان کے نام میں اگر فوری باہر نوٹ نہیں کرتا آپ لوگ خود نوٹ کریں. فرسٹ آف آل ہے ابو جہل ہے، اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو لہب ہے، اچھا ابی بن خلف ہے، ایما بن عدی ہے، اچھا جی حکم بن عاص ہے، نظر بن حارث ہے، زمعہ بن اسود ہے، اور نبی بن حجاج. یہ 11 سردار یہ سب مل کر پیغمبر ختم متوت کے گھر کا کیا کرتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب رات ہوتی ہے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں تاکہ رات کو جب پیغمبر سوئیں گے تو رات کو حملہ کرنا تو یہ تو ہمارا ان کی عزت کے خلاف تھا. تو جب پیغمبر سو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، جب پیغمبر کو نیند آئے گی تو ہم غافل کیرانہ پیغمبر پر حملہ کریں گے اور پیغمبر کو کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی یہ سب باہر بیٹھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، گھر کو چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر ختم متوت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں کہ علی آپ نے آج میری چادر اوڑھ کر میرے بسترے پر سونا ہے. علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہاں علی میری جان بچ سکتی ہے. پھر علی علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں کہ کچھ امانتیں ہیں یہ فلاں فلاں کو لوٹانا ہے. پھر یہ معین کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس دن وہاں سے نکلنا ہے. بہرحال پیغمبر ختم اپنے گھر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ میں سنگریزاں کچھ سنگریزوں والی کی مٹی ہاتھ میں رکھتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں اور ان سرداروں کے سروں پر ڈالتے ہوئے پیغمبر ختم وہاں سے نکلتے ہیں. نکلتے ہوئے سورہ یاسین کی وہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے پیغمبر ان کے سامنے سے ان کے سروں پر مٹی ڈال کے نکلتے ہیں اور پھر ابو بکر کے گھر تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو بکر کے گھر تشریف لا کر دونوں ساتھ رات کو نکلتے ہیں اور پہلا جو راستہ انتخاب کرتے ہیں. آپ لوگ ڈائریکٹ یثرب کا سیدھا راستہ نہیں پکڑتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ ہو. تو آپ لوگوں نے یمن کا راستہ یمن کی طرف رخ کیا اور چند میل پر واقع ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور. ٹھیک ہے. تو غار سور وہاں پر پہنچ کر وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے ادھر مشرکین کو خبر ہوتی ہے کہ بھائی محمد تمہارے سامنے سے تمہارے سر پر مٹی ڈال کے نکل گئے ہیں. اور جب ان کو یہ خبر ملی تو یہ پیغمبر ختم کے گھر کی دیوار سے جان کر اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کے بسترے پہ پیغمبر سوئے ہوئے ہیں. ان کو پتا نہیں 12 وہاں پہ ہماری سوئے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ جو بولو محمد ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. یہی سمجھ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بارہا خلاصہ کلام کہ جب صبح دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو علی علیہ السلام بستر پر ملتے ہیں. اب بات کرتے ہیں گھر سے لے کر غار تک. دیکھیں یہ ہجرت کب ہوئی ہے؟ 27 صفر، ٹھیک ہے، 14 نبوی کے درمیانی رات کو. آپ سب اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے ساتھ جو برعکس راستہ تھا کیا کہتا ہے یثرب کا یعنی یمن کی طرف نکلتے ہیں اور غار ثور میں آپ نے پناہ لی. پھر غار ثور کے کچھ واقعات ہیں کہ ابو بکر کا پاؤں کسی حشرے نے ڈس لیا جس کی وجہ سے زخمی ہوا. اور خلاصہ کرام یہ بھی آپ کی یاد رہے کہ غار ثور میں 3 دن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ قیام کیا. جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن وہاں پر جمعہ نقلت اور ابو بکر نے وہاں پر قیام کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جب تھے تو ابو بکر کا جو غلام جس کا نام ہے عامر بن فہیرہ، ٹھیک ہے، یہ چرواہا ہے. یہ رات کو آپ کو وہاں پر دودھ لاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابو بکر کا جو بیٹا ہے عبداللہ یہ بھی ساتھ تھا. ٹھیک ہے. یہ وہاں سے راتوں کو نکل کے مکہ جاتا اور صبح وہاں پر مکہ میں گزارتا اور مکہ کی تمام خبریں بھی یہاں پر غار ثور میں ابو بکر اور پیغمبر ختم مرتبہ کو لاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب اگلے دن ان کو پتا چلا کہ بھائی بستر پہ تو علی علیہ السلام ہے تو پھر قریش نے کیا کی؟ تب شروع کی بھائی پیغمبر کو تلاش کرنے کی، کس راستے سے پیغمبر فرار ہوئے ہیں. تو قریش نے اعلان کیا کہ جو رسول اور ابو بکر کو مردہ یا زندہ ہمارے پاس لائے گا اس کے لیے 100 اونٹ ہم کیا دیں گے؟ انعام دیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب کچھ افراد ہیں جو پیچھا کر کے آتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام زیادہ آتا ہے اس کا نام ہے سراقہ بن مالک بن جشم. ٹھیک ہے. یہ آپ وسلم کے تعاقب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان نامہ لکھ کے دیا اور یہ واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے بریدہ اسلمی. ٹھیک ہے. یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70 آدمیوں کے ساتھ یہ آپ کے پیچھے آتا ہے اور اس 100 اونٹوں کی لالچ میں. ٹھیک ہے. جب پیغمبر ختم ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے راستے میں تو یہ 70 آدمی کے ساتھ یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طرح دیگر بھی آئے لیکن پیغمبر ختم مرتبہ نے مدینے کی راہ اپنا لی. ٹھیک ہے. تو 1-2-3 دن تک پیغمبر ختم مرتبہ کا کوئی سراغ ان کو نہیں ملا. تو جب قریش تھک ہار گئے تو عبداللہ بن عریقت، اس کا نام آپ لوگ یاد رکھیں، عبداللہ بن عریقت. ٹھیک ہے. یہ ایک مشرک شخص ہے لیکن قابل اعتماد تھا جو بیابانی کے راستے کا ماہر تھا. طے ہوا کہ وہ 3 دن بعد غار ثور آ جائے گا اور وہ آیا. ادھر حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ابو بکر کی بیٹی، ٹھیک ہے، حضرت اسماء یہ بھی سامان تیار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے سامان اٹھانا چاہا تو بندن اس کے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی کمر کھولی. کمر کھول کر اس کو انہوں نے 2 حصوں میں چاپ کیا اور بندن باندھا. اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں ایک امپورٹنٹ ہے، ذات النطاقین. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی کمر کھول کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے باندھا تھا، اس لیے ذات النطاقین کے لقب سے حضرت اسماء بعد میں مشہور ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو 3 دن بعد پیغمبر ختم مرتبہ یہاں سے مدینے کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں. اور اب ٹاپک آتا ہے جی نیکسٹ، قبائل میں تشریف آوری. جی کب پہنچے جی؟ یہ تاریخ آپ لوگ یاد رکھیں، 2 شنبے 8 ربیع الاول 14 نبوی یعنی 1 ہجری. جی یہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو
اس تعریف کو بے مقدم مرتبہ قبا میں وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جس کے مقام پر قیام کرتے ہیں، جس کے مقام پر وہ ہے کلثوم بن حدم. قبا میں ان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ 7 دن، بہرحال یہ روایت دن دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن حسینہ، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے مقام پر بھی قیام کیا، ٹھیک ہے. ادھر حضرت علی علیہ السلام 3 دن مکہ میں رکنے کے بعد امانتیں واپس لوٹا کر قبا پہنچے، یعنی کیونکہ پیغمبر نے حضرت علی کو کہا تھا کہ ہم قبا میں آپ کا انتظار کریں گے، تو حضرت علی بھی وہاں پر پہنچتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن آپ نے قیام کیا، دوشنبے، منگل، بدھ اور جمعرات، ٹھیک ہے. یہ ایک قول ہے. ایک قول میں کہا گیا کہ 10 دن قیام کیا، ایک میں کہا کہ 24 دن، لیکن اتھینٹک یہی ہے، ٹھیک ہے. 3 دن بعد علی آئے تو اس کے بعد وہاں سے نکلے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کیونکہ قبا میں کچھ بڑے کام بھی کیے ہیں اور ان کاموں کے لیے وقت درکار تھا. وہ کیا تھی کہ اسی دوران جب قبا میں آپ نے قیام فرمائی، آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے. اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ یاد کریں کہ مسجد قبا یہ پہلی مسجد ہے اسلام میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس سے الگ تقوی، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے. پھر 5 دن یا 12 دن یا 26 دن کے بعد جمعے کے دن پیغمبر مطلب یہاں سے قبا سے حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، جمعے کے دن یہاں سے حرکت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بنو سالم بن عوف ان کی آبادی میں آپ پہنچتے ہیں. تو کیونکہ جمعہ کا دن تھا، تو جب جمعے کا وقت آیا تو اسی مقام پر پیغمبر نے جمعہ پڑھایا، اور یہ پہلی دین اسلام میں پہلا جمعہ تھا جو پڑھایا گیا. اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پہلی نماز جمعہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، تو اس میں 100 آدمی تھے، ٹھیک ہے، نماز گزار جو تھے وہ 100 تھے. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جی مدینے میں داخلہ، ٹھیک ہے، قبا کے بعد بنو سالم بن عوف کی آبادیوں سے گزرنے کے بعد اب مدینے میں داخلہ ہوتا ہے. مدینے میں کب پہنچے آپ؟ ختم وقت جمعہ کے دن، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی دن سے یثرب کی بجائے مدینہ نام پڑ گیا جی، ٹھیک ہے، مدینہ الرسول، یعنی کہ رسول کا شہر. اسی دن جس دن جمعہ کے دن مرتبت یثرب میں داخل ہوئے، اس دن سے یثرب کا نام مدینہ پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ مدینہ تھا، ٹھیک ہے. تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرتپاک آپ کا استقبال کیا اشعار کے ساتھ. وہ اشعار جو مشہور ہیں، اشرق البدر علینا، ٹھیک ہے، پھر من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ بدا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ اشعار انہوں نے پڑھے، ٹھیک ہے، بہت ہی پیارے اشعار ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی ابھی جہاں پر ہے وہیں جا کر کیا ہو گئی؟ یہ رک گئی. ابھی جو مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال یعنی بنو نجار والوں کا محلہ تھا. ادھر حضرت ایوب انصاری ان کا نام بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کجاور کو لے کر بڑھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس قیام کریں، تو آپ کا کجاور کس کے پاس تھا؟ تو یہ ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاور کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کے گھر پر آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا، ٹھیک ہے. یہاں تک پہنچ کر وہ جو ہم نے سیرت کی ابتدا میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا رسول کی جو تبلیغی زندگی ہے، مکی اور مدنی زندگی، ٹھیک ہے. تو جو مکی زندگی کا جو پورا ٹاپک ہے یہاں پر پہنچ کر کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے انشاءاللہ آگے میں یہاں پر اسٹاپ کرتا ہوں.
जो मदनी जिंदगी है वो इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे नबी की सीरत का एक पोर्शन खत्म हुआ है, ठीक है, 7 वीडियोस पर आकर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि हमने 14 वीडियो हमने का टारगेट बनाया है, तो नेक्स्ट 7 में इंशाल्लाह हम जो मदनी जिंदगी है उसको कवर करें।